بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعارف سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ آج کی شخصیت کا نام علامہ محمد اسد ہے اور یہ پولینڈ کے رہنے والے تھے۔ نامور مصنف ممتاز عالم دین اور مبلغ علامہ محمد اسد سابق لیوپولڈ ویس 1926 عیسوی مشرف با اسلام ہوئے۔ تقریباً 6 برس تک مدینہ منورہ اور سعودی عرب کے دیگر شہروں میں مقیم رہے اور اس دوران میں سلطان ابن سعود کا خصوصی تقرب حاصل کیا۔ پھر برصغیر میں آگے اور سال ہر سال شاعر اسلام علامہ اقبال کے قریب رہنے کا شرف حاصل کیا۔ کچھ عرصہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کے ہمراہ ادارہ اسلام پٹھان کوٹ میں گزارا۔ قیام پاکستان کے بعد انہیں حکومت کی زیر سرپرستی ایک جدید محکمہ اسلامی تعمیر جدید کی تنظیم و نگرانی پر مامور کیا گیا۔ ازاں بعد ان کی خدمات محکمہ خارجہ کو منتقل کر دی گئیں اور ان کا تقرر وزارت خارجہ میں شعبہ مشرق وسطیٰ کے افسر اعلیٰ کی حیثیت سے ہوا۔ آخر میں وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے وفد اور اس کی مہم سے متعلق بھی رہے۔ بعد میں وہ مراکش چلے گئے اور اپنے آپ کو دینی تصنیف و تالیف کے لیے وقف کر دیا۔ موصوف کئی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ اسلام ایٹ دی کراس روڈز اور اے روڈ ٹو مکہ ان کی معروف تصانیف ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ کیا اور حواشی بھی لکھے نے صحیح بخاری کے مختلف حصوں کو بھی انگریزی میں منتقل کیا۔ علامہ محمد اسد نے بھرپور علمی، دینی اور تبلیغی زندگی بسر کی اور مارچ 1992 عیسوی میں اسپین میں وفات پائی۔ ذیل کا مضمون ان کی خود نوشت اے روڈ ٹو مکہ کی تلخیص پر مشتمل ہے۔ تو یہ اپنی داستان سناتے ہیں علامہ محمد اسد۔ میں 1900 عیسوی میں پولینڈ کے ایک یہودی ربی خاندان میں پیدا ہوا۔ میرا بچپن شہر لوو میں گزرا جو اس وقت آسٹریا کے قبضے میں تھا۔ میرے دادا ربی یہودی مذہبی عالم تھے اور ان کی زبردست خواہش تھی کہ میرے والد بھی ربی بنے، مگر ایسا نہ ہو سکا اور وہ قانون کی تعلیم حاصل کر کے وکیل بن گئے۔ میرے والد مجھے ریاضی اور طبیعیات پڑھا کر سائنسدان بنانا چاہتے تھے، مگر میں ان کی توقعات پر پورا نہ اترا۔ مجھے سائنسی مضامین کی بجائے عمرانیات سے دلچسپی تھی۔ خاندانی روایات کے مطابق میں نے بچپن میں عبرانی اور آرامی زبانیں سیکھیں اور تلمود، بائبل اور فارغوم جیسی مذہبی کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں مختلف مذہبی کتابوں کے فرق پر اعتماد کے ساتھ بحث کر سکتا تھا۔ 1914 عیسوی میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو میں اسکول کا طالب علم تھا۔ میں اسکول سے بھاگا اور جعلی نام سے فوج میں بھرتی ہو گیا، مگر میرے والد کی شکایت پر کم عمری کی وجہ سے مجھے واپس بھیج دیا گیا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد 2 سال تک میں ویانا یونیورسٹی میں فلسفہ اور آرٹ کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ جو میرے شعور کی آنکھیں کھلتی گئیں، میں نے شدت سے محسوس کرنا شروع کیا کہ سارا یورپ زبردست روحانی بے قراری میں مبتلا ہے۔ مذہبی اور روحانی قدریں تحلیل ہو رہی تھیں۔ زر پرستی اور مادیت کے جھنڈے بڑی تیزی سے گھڑ رہے تھے۔ خطرہ اور خوف ہر فرد بشر پر مستولی تھا، خصوصاً نوجوان نسل گھور اندھیروں میں سرگرم عمل تھی اور ان سوالات کا کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا جنہوں نے نوجوان ذہنوں کو سخت پریشان کر رکھا تھا۔ طویل جنگ نے رہی صحیح کسر نکال دی تھی اور معاشی پریشانی اور سماجی افراتفری نے یورپ کے انسان کو ایک ایسے خلا میں پھینک دیا تھا جہاں بے یقینی، نفسہ نفسی، خود غرضی، دنیا پرستی اور عارضی لذت اور اندوزی کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں اکثر سوچتا کہ کیا انسان کی احتیاج محض روٹی ہے اور کیا زندگی کا مقصد صرف مادی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یورپ صرف مادی ترقی کے بل پر روحانی خلا کو پور کرنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ طریقے علاج اصل بیماری یعنی بے اطمینانی و بے قراری کو مزید بڑھانے کا سبب بن رہا تھا۔ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مگر میرے دل میں یہ خیال کبھی نہ آیا اور شاید میری طرح کوئی بھی اس نہج پر نہیں سوچتا تھا کہ یورپ کے ثقافتی تجربات کا سہارا ترک کیے بغیر ان سوالات کا جواب پانا ممکن نہ تھا۔ یورپ ہی ہماری فکر کی ابتدا تھی اور وہی انتہا۔
میری بے اطمینانی میں برابر اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ میرے لیے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ میں نے یونیورسٹی کو خیر بات کہنے اور صحافت کے میدان میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے 1920 کی گرمیوں میں ویانا چھوڑ کر پراگ چلا گیا۔ پراگ میں مجھے بہت دنوں تک بے روزگاری اور فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے لیے سخت تگ و دو کرنی پڑی۔ تب کہیں جا کر میں ایک خبر رساں ایجنسی یونائٹڈ ٹیلی گراف ایجنسی میں پہلے ٹیلی فونسٹ اور پھر رپورٹر بن گیا۔ اس طرح مسلسل جد و جہد کے بعد صحافتی دنیا نے مجھے آخر قبول کر ہی لیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ میرا سکون ختم ہو گیا۔ مجھے اپنی زندگی کا صحیح مقصد معلوم نہ تھا اور میں نہیں جانتا تھا کہ سچی ذہنی مسرت کیسے اور کہاں سے حاصل کروں۔ میرے بیشتر نوجوان دوستوں کی یہی کیفیت تھی۔ ان میں سے کوئی بھی بدقسمت یا مصیبت زدہ نہ تھا، مگر حقیقی اطمینان اور سکون سے سبھی محروم تھے۔ بار بار احساس ہوتا تھا کہ ہم کسی اندھے جنگل میں محو سفر ہیں، جہاں درندوں کا خوف بھی لاحق ہے اور منزل کا سراغ بھی نامعلوم۔ میرے ایک ماموں ڈوریاں بیت المقدس کے ہسپتال میں ذمہ دار افیسر تھے۔ 1922 عیسوی کے موسم بہار میں انہوں نے خط لکھ کر مجھے اپنے پاس بلا بھیجا۔ میں نے یہ دعوت فوراً قبول کر لی اور سمندری جہاز کے ذریعے ایک دن مصر کی بندرگاہ اسکندریہ جا پہنچا، جہاں سے میں نے ٹرین کے ذریعے بیت المقدس کا سفر اختیار کیا۔ ہماری ٹرین صحرائے سینا سے گزر رہی تھی۔ میں بے حد تھکا ہوا تھا، مگر ٹرین کی لڑکھڑاہٹ اور بے ہنگم شور کی وجہ سے میں رات بھر ایک لمحہ کے لیے بھی نہ سو سکا۔ میرے سامنے والی سیٹ پر ایک بدو ایک بڑی سی ابا میں لپٹا ہوا بیٹھا تھا۔ سر کے پاس پڑی ہوئی تلوار اس کے گھٹنوں تک پہنچ رہی تھی اور مفلر کے باوجود بھی وہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ صبح ہوئی اور ٹرین ایک جھٹکے سے ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی۔ بدو نے اپنا مفلر کھولا تو پہلی بار مجھے اس کا چہرہ نظر آیا۔ اس کا رنگ سانولا اور چہرہ عقابی تھا۔ اس نے خانچہ فروش سے ایک روٹی خریدی، اپنی جگہ پر بیٹھ کر اس روٹی کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک مجھے دینے لگا۔ میرے تردد اور تعجب پر وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بھی اس کے چہرے پر اسی طرح موزوں تھی جس طرح عزم اور قوت ارادی۔ اس نے ایک لفظ کہا جس کا مفہوم اس وقت تو میں نہیں سمجھ سکا، مگر اب سمجھتا ہوں۔ تفضل یعنی نوش فرمائیے۔ میں نے وہ ٹکڑا لے لیا اور سر کے اشارے سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ یورپین لباس میں ملبوس ترکی ٹوپی والے ایک مسافر نے رضاکارانہ طور پر ترجمانی کے فرائض انجام دیا اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی مسافر ہیں اور میں بھی مسافر ہوں اور ہم دونوں کا راستہ ایک ہے۔ جب میں اس معمولی واقعہ پر غور کرتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ عربی اخلاق سے میری وابستگی اور محبت کی بنیاد یہیں سے پڑی تھی۔ اس بدو کے رویہ میں، جس نے اجنبیت کی تمام دیواروں کے باوجود اپنے رفیق سفر کو اپنی آدھی روٹی دے دی تھی، انسانیت کی ایک ایسی تصویر اور جھلک تھی جو ہر تصنع اور تکلف سے پاک تھی۔ گاڑی غزہ پہنچی تو میرے بدو ساتھی نے اپنا سامان سمیٹا، ایک باوقار مسکراہٹ کے ساتھ سر کے اشارے سے مجھے سلام کیا اور باہر چلا گیا۔ باہر پلیٹ فارم پر اس کے استقبال کے لیے 2 بدو کھڑے تھے۔ انہوں نے اس سے بڑی گرمجوشی سے مصافحہ کیا، پھر سب نے ایک دوسرے کے رخسار کا بوسہ لیا۔ میں نے خلوص اور محبت کی یہ فضا دیکھی تو میرے اندر ان کی زندگی کو سمجھنے کی شدید خواہش پیدا ہو گئی۔ بیت المقدس میں نے اپنے روبرو زندگی کا ایک ایسا مفہوم پایا جو میرے لیے یکسر نیا تھا۔ روحانی خراشوں اور اذیتوں سے نا آشنا وہ اذیتیں جنہوں نے خوف، ہرس اور گھٹن کا بھوت بن کر مغربی زندگی کو بے حد بھدا، بے ہنگم اور کریہ المنظر بنا دیا تھا۔ میں عربوں میں وہ چیز پانے لگا جس کی غیر شعوری طور پر مجھے ایک عرصہ سے تلاش تھی، جس کو ہم زندگی کے تمام مسائل میں ایک خاص قسم کی جذباتی لطافت اور بلند طرح حسی شعور سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہاں اپنے ماموں کے گھر کے عین سامنے ایک کھلے صحن میں عربوں کو دن میں کئی مرتبہ نماز پڑھتے دیکھتا تھا۔ ان کی باوقار حرکات و سکنات اور غیر معمولی ڈسپلن نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ اسلامی طریقے عبادت کے بارے میں ان کے امام سے میری جو گفتگو ہوئی، سچی بات یہ ہے کہ اس نے میرے لیے اسلام کا پہلا دروازہ کھول دیا۔
یہ الگ بات ہے کہ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسلام کبھی میرا دین بھی بن سکتا ہے۔ 1922 عیسوی کے اواخر کی بات ہے۔ جرمنی کے اخبار فرانک فرٹر نے مجھے مشرق وسطیٰ کے لیے اپنا گشتی نمائندہ مقرر کر دیا اور یوں مجھے دیگر ممالک کی سیاحت کا موقع ہاتھ آ گیا، اور اسی فرض نے مجھے عربوں کی زندگی اور مسائل کو زیادہ گہرائی سے پرکھنے پر آمادہ کیا، اور میں نے غیر جانبداری سے محسوس کیا کہ یورپ کی ساری طاقتیں یکساں طور پر مسلمانوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہی ہیں اور انہیں مذہبی، تہذیبی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے مفلوج کر کے ان کی عزت اور خودداری کو ختم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ خصوصاً فلسطین میں عربوں اور یہودیوں کے معاملے میں انگریزوں کی پالیسی سراسر غیر انسانی اور بین الاقوامی بددیانتی پر مبنی ہے۔ 1923 عیسوی میں میں مصر آ گیا۔ گزارے کی خاطر مجھے ایک جز وقتی ملازمت مل گئی اور ایک قدیم محلے میں مختصر سا مکان لے کر گزر بسر کرنے لگا۔ میرے گھر کے بالکل سامنے پتلے مینار کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی جہاں 5 وقت نماز کے لیے اذان ہوتی تھی۔ سفید امامہ باندھے ہوئے ایک شخص مینارے پر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتا۔ یہ آواز پرسوز تھی اور باروح بھی۔ صاف احساس ہوتا تھا کہ وہ آرٹ یا فن نہیں تھا بلکہ ایمان اور غیرت کا جوش تھا جس نے اذان میں اتنا حسن بات دیا تھا۔ اندازہ ہوا کہ یہ بات قاہرہ تک محدود نہیں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں مشترک ہے۔ یوں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کو اندرونی اتحاد، یکسانیت اور ہم آہنگی کتنی گہری ہے اور انہیں تقسیم اور متفرق کرنے کی چیزیں کتنی مصنوعی، سطحی اور بے اثر۔ مجھے ایسا لگا کہ میں نے پہلی بار ایک ایسی سوسائٹی میں قدم رکھا ہے جس میں انسان کے درمیان رشتہ و تعلق کی بنیاد اقتصادی مصالحتوں یا رنگ و نسل پر نہیں بلکہ اس سے زیادہ گہری، مضبوط اور پائیدار چیز پر تھی، اور وہ زندگی کے متعلق اس مشترک نقطہ نظر کا رشتہ تھا جس نے انسانوں کے درمیان سے علیحدگی اور بے تعلقی کی دیواروں کو گرا دیا تھا۔ 1923 عیسوی کی گرمیوں میں واپس بیت المقدس گیا اور وہاں سے دمشق کا قصد کیا۔ بیت المقدس میں میری ملاقات ایک دمشق مدرس سے ہوئی تھی اور اس نے مجھے دمشق آنے کی دعوت دی تھی۔ یہاں مجھے عربی کے اندرونی سکون و اطمینان کا سراغ مل گیا۔ دراصل یہ اس معاشرت اور برتاؤ کا نتیجہ تھا جو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے۔ یہاں ایک دکاندار اپنے پڑوسی دکاندار کی غیر حاضری میں جس اظہار اور دیانت کے ساتھ اس کی قائم مقامی کرتا تھا وہ حد درجہ حیرت انگیز تھا۔ ڈھیلے ڈالے کپڑوں میں ملبوس یہ لوگ وقار اور طمانینت کا پیکر تھے۔ وہ فضول باتیں نہیں کرتے تھے۔ خودداری، تواضع اور ذکاوت احساس ان کے خاص وصف تھے۔ جمعہ کے روز دمشق میں زندگی کا نقشہ خاصا بدلا ہوا نظر آتا تھا۔ خوشی اور مسرت اور رعب و دبدبہ کی ایک ملی جلی فضا شہر پر طاری رہتی تھی۔ اس روز مجھے یورپ کا اتوار یاد آ جاتا۔ خالی دکانیں، گھٹن اور انقباض کی اداس کن فضائیں۔ میں نے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ یورپ میں روزمرہ زندگی لوگوں کے لیے ایک بھاری بوجھ بن چکی ہے جس سے وہ اتوار کو چھٹکارا حاصل کرتے ہیں اور مصنوعی طریقے سے مسرت پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک پرفریب بھول میں گرفتار ہے جس کے لیے وہ ہفتے کے 6 دن منتظر رہتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس مسلمانوں کے لیے جمعہ کاموں سے فرار کا دن نہیں۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے دکانیں کھولتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، قہوہ خانوں میں بیٹھ کر ہلکی خوش گپیاں کرتے اور دوبارہ کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک جمعہ کو میں اپنے میزبان کے ساتھ جامع نوری میں گیا۔ قیام، رکوع اور سجدوں میں یہ لوگ جس طرح خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتے اور اپنے امام کی اقتداء کر رہے تھے، اس سے مجھے خدا اور دین سے ان لوگوں کے قرب اور تعلق کا اندازہ ہوا۔ ان کی نماز ان کی روزمرہ زندگی سے الگ نظر نہیں آتی تھی بلکہ وہ اس کا ایک حصہ تھی۔ وہ زندگی کو بھلانے کے لیے نہیں بلکہ اس میں خدا کی یاد شامل کرنے اور اسے زیادہ بہتر طریقے سے بسر کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے اپنے دوست سے کہا کہ کتنی حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگ خدا کو اس حد تک قریب سمجھتے ہیں۔ میری آرزو ہے کہ میں بھی اسی طرح سمجھ سکوں۔ ہاں کیوں نہیں، میرے میزبان نے کہا، اس کے سوا اور چارہ بھی کیا ہے؟ خدا خود کہتا ہے کہ وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔
اس نئے احساس اور نئی فکری دریافت کا مجھ پر گہرا اثر ہوا۔ چنانچہ دمشق میں میں نے اپنا بیشتر وقت اسلامی کتابوں کے مطالعے میں صرف کیا۔ میں عربی میں معمولی شد بدھ حاصل کر چکا تھا، قرآن کے جرمن اور فرانسیسی ترجموں سے بھی کام لیا اور اپنے دوست سے بھی گفتگو کرتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میری نگاہوں سے ایک پردہ سا ہٹ گیا۔ میں افکار کی ایک ایسی دنیا کا مشاہدہ کر رہا تھا جس سے اب تک میں مطلق ناواقف تھا۔ اسلام میرے سامنے مذہب کے ایک رواجی اور اصلاحی مفہوم سے زیادہ زندگی کا ایک نظام بن کر آیا۔ وہ مجھے لاہوتی نظام سے زیادہ شخصی اور اجتماعی سلوک کا ایک پروگرام اور لاہ عمل معلوم ہوا جس کی بنیاد خدا کی یاد پر تھی۔ میں نے قرآن میں کسی جگہ چھٹکارے کا تصور نہیں دیکھا، وہاں کوئی پہلا موروثی گناہ بھی نہیں دیکھا اور انسان اور اس کی تقدیر کے درمیان حائل ہو گیا ہو۔ وہ تو تھا لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان جیسی کوشش کرے گا ویسا ہی پھل پائے گا۔ وہ کسی کی رہبانیت اور فطرت کشی کا بھی طالب نہ تھا جس کے ذریعے طہارت اور تقدس کا کوئی خفیہ دروازہ کھل جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن کے نزدیک طہارت اور پاکیزگی ہر انسان کا پیدائشی حق ہے اور گناہ صرف انسان کی منفی فطرت کی ایک لغزش ہے۔ وہاں فطرت انسانی کی کوئی تقسیم نہیں ملتی، اس لیے کہ اس کے نزدیک روح اور جسم مل کر ایک صحیح اور مکمل یونٹ بناتے ہیں۔ 1923 کے موسم خزاں میں میں شام سے یورپ روانہ ہو گیا۔ یورپ کے مناظر اب مجھے اجنبی لگ رہے تھے۔ اب مجھے یہاں کے لوگ بہت مکروہ اور حقیر دکھائی دیتے تھے۔ ان کی حرکات بہت بھدی اور پور نظر آتی تھی جن میں ان کے ارادہ و شعور کا کوئی دخل نہ تھا۔ اگرچہ وہ اس امر کی نمائش کرتے تھے کہ وہ ہر کام پورے شعور کے ساتھ کرتے ہیں، مگر در حقیقت وہ کسی قسم کے مقصد اور نصب العین کے بغیر برابر اندھے راستوں پر چلے جا رہے تھے۔ اس مرتبہ میں نے پہلی بار عیسائیت کا مطالعہ کیا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی، مگر اس اعتبار سے بہت جلد مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کہ عیسائیت جسم و روح اور عقیدہ و عمل کے درمیان افسوسناک تفریق کا حامل ہے اور گوناگون مسائل سے لبریز اس زمانے کے انسانوں کی رہنمائی کرنے سے قطعی قاصر ہے۔ 1924 کے موسم بہار میں فرانکفرٹر کی طرف سے دوبارہ مصر گیا۔ اس وقت تک صحافتی دنیا میں میرا ایک مقام بن چکا تھا، اس لیے مجھے گراں قدر مشاعرے کی پیشکش کی گئی تھی۔ یہاں پہنچا ہی تھا کہ رمضان کا چاند طلوع ہوا اور مسلسل ایک ماہ تک سارا ماحول خاص قسم کی پاکیزگی اور تقدس پہ ڈوبا رہا۔ نماز کے بعد میں روزوں کی حکمت پر جتنا غور کرتا رہا اتنا ہی اسلام کی عظمت کا قائل ہوتا گیا۔ اس ضمن میں الازہر کے نوجوان اور متبخر عالم دین شیخ مصطفیٰ المیراوی سے بھی میری گفتگو ہوئی۔ انہوں نے بڑی صاف بیانی سے بتایا کہ موجودہ مسلمانوں نے اعلیٰ اسلامی تعلیمات اور اصولوں سے روگردانی کر لی ہے اور اس سے بڑی غلطی کوئی نہ ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی قوت اور وسیع امکانات کو موجودہ مسلمانوں کی زندگی اور طرز فکر کے پیمانہ سے جانچا جائے۔ 1925 عیسوی کے اواخر کی بات ہے، میں ہرات سے کابل جا رہا تھا۔ وسط افغانستان کی برف پوش وادیوں نے قلب و نظر کو محسوس کر رکھا تھا۔ ایسے میں میرا گھوڑا لنگڑانے لگا، اس کی نال ڈھیلی ہو گئی تھی اور صرف 2 کیلوں کے سہارے لٹک رہی تھی۔ میرے افغان ساتھی نے بتایا کہ 3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں دوزنگی ہے، وہاں کوئی موچی مل جائے گا۔ علاقہ ہزار جات کا گورنر بھی وہیں رہتا تھا۔ وہ دزنگی میں حاکم صوبہ سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس کے چہرے پر مسرت اور فارغ البالی کے اثرات نمایاں تھے۔ وہ امان اللہ شاہ کا قریبی رشتہ دار تھا، لیکن افغانستان میں جتنے آدمیوں سے ملاقات ہوئی میں نے اسے سب سے زیادہ ملنسار اور متواضع پایا۔ اس نے بڑے اصرار سے 2 دن کے لیے مجھے اپنے پاس ٹھہرا لیا تھا۔ دوسرے دن شام کو پرتکلف کھانے سے فارغ ہوئے تو ایک افغان نے ستار پر داؤد اور جالوت کا قصہ چھیڑ دیا۔ گیت پشتوں میں تھا اور حاکم نے مجھے اس کا خلاصہ بتا دیا تھا۔ آخر میں اس نے تبصرہ کیا کہ داؤد کمزور تھے مگر ان کا ایمان طاقتور تھا۔
میں افغانستان کی کئی ہفتے کی سیاحت کے بعد روس چلا گیا اور وہاں سے اپنے وطن لوٹ گیا۔ میری غیر حاضری میں میرا نام صحافتی حلقوں سے نکل کر علمی دنیا میں خاصی شہرت حاصل کر چکا تھا۔ چنانچہ برلن کی جغرافیہ سیاسی اکیڈمی نے لیکچرز کے ایک سلسلے میں مجھے دعوت دی۔ اس وقت میری عمر 26 سال تھی اور اس عمر میں یہ اعزاز آج تک کسی کو نہیں ملا تھا۔ اسی زمانے میں نے شادی کر لی۔ میری اہلیہ نے میرے خیالات سے اتفاق کیا۔ ہم میاں بیوی پہروں قرآن کا ترجمہ پڑھتے اور اس کی تعلیمات پر بحث کرتے تھے۔ اسی بحث و تمیز میں میرے سامنے اسلام کی ایک ایسی مکمل تصویر آ گئی جو مجھے حیرت زدہ اور مدہوش کیے رکھتی تھی۔ روح اور مادہ کی یکساں اہمیت، عقل کی کارفرمائی، پیغمبر اسلام کی بھرپور روحانی، معاشرتی اور سیاسی زندگی اور اسلام کا بین الاقوامی مزاج، اسلام کے لیے میرا استغراق بڑھتا چلا گیا۔ ستمبر 1926 عیسوی کی ایک شب میں برلن میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ زمین دوست ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ میرے سامنے کی سیٹ پر ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ لباس اور ہیرے کی انگوٹھیاں اور وضع قطع سے دونوں بہت متمول نظر آتے تھے، مگر ان کے چہرے اطمینان یا مسرت سے خالی تھے۔ وہ بہت غمزدہ اور ہرما نصیب دکھائی دیتے تھے۔ میں نے ڈبے میں چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا۔ ہر وہ شخص جو خوشحال معلوم ہوتا تھا، اس کے چہرے پر میں نے ایک مخفی الم کی جھلک دیکھی، اتنی مخفی کہ خود ان سب کو بھی اس کا احساس نہ تھا۔ میں نے اپنے سے احساس کا ذکر بیوی سے کیا تو اس نے بھی میری تائید کی۔ واقعی یوں لگتا ہے جیسے یہ لوگ جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سوچتی ہوں جو ان پر گزر رہی ہے اس کی انہیں خبر بھی ہے یا نہیں۔ گھر واپس آیا اور نگاہ چیز پر گئی تو اس پر قرآن کا وہ نسخہ رکھا تھا جو اکثر میرے مطالعے میں رہتا تھا۔ میں اس کو بند کر کے الماری میں رکھنا ہی چاہتا تھا کہ میری نگاہ کھلے ہوئے صفحے پر پڑ گئی۔ اس پر یہ آیت لکھی تھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روشن روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ میں ایک لمحے کے لیے گمسم ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ کتاب میرے ہاتھ میں جنبش میں تھی۔ میں نے اپنی بیگم کو آواز دی، دیکھو کیا یہ اس کا جواب نہیں جو گزشتہ رات ہم نے ریل میں دیکھا تھا؟ ہمیں ہمارے سوال کا جواب ہی نہیں مل گیا تھا، بلکہ متعلقہ شکوک و شبہات بھی ختم ہو گئے تھے۔ ہم نے سوچا یہ کتاب خدا ہی کی نازل کردہ ہے، یہ 1300 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری تھی، مگر اس میں بہت وضاحت کے ساتھ ایسی پیش گوئی کر دی گئی تھی جو ہمارے پیچیدہ مشینی دور سے زیادہ شاید ہی کسی اور دور میں سامنے آئی ہوگی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن کسی انسان کی حکمت و دانائی کا نتیجہ نہیں۔ انسان لاکھ سمجھدار، حکیم اور دانا سہی، مگر وہ اس عذاب کی پیشین گوئی نہیں کر سکتا تھا جو 20ویں صدی کے لیے خاص تھا۔ دوسرے ہی روز میں برلن میں مسلمانوں کی انجمن کے صدر کے پاس گیا اور قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے مجھے کلمہ شہادت پڑھایا اور بولے، آپ کا نام لیو پولڈ ہے اور یونانی میں لیو شیر کو کہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو آج سے محمد اسد کہیں گے۔ چند ہفتے بعد میری اہلیہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ چند ہفتوں کے بعد میری اہلیہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، جس کے کچھ ہی عرصہ بعد ہم نے یورپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہاں رہنا اب ہمارے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ چنانچہ ہم مصر سے ہوتے ہوئے جزیرۃ العرب آ گئے، جہاں ہماری زندگی ایک نئے اور انقلابی دور میں داخل ہو گئی۔ یہ تھے جناب علامہ محمد اسد، پولینڈ سے ان کا تعلق، سابقہ نام ان کا لیو پولڈ ویس تھا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔